ابو عبداللہ نام کا ایک شخص مسجد میں مؤذن تھا۔ اس کا ایک نوجوان پڑوسی تھا۔ وہ جیسے ہی اذان دیتا وہ نوجوان فوراً مسجد میں آ جاتا، نماز ادا کرتا اور بغیر کسی سے کوئی گفتگو کیے گھر کی طرف روانہ ہو جاتا۔ مؤذن کہنے لگا، میری بڑی آرزو تھی کاش یہ نوجوان مجھ سے گفتگو کرے۔ پھر ایک دن وہ نوجوان مؤذن کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے ابو عبداللہ، کیا تم مجھے کچھ دیر کے لیے عاریتاً قرآن مجید دے سکتے ہو تاکہ میں کچھ دیر تلاوت کر سکوں؟ مؤذن نے اسے قرآن پاک دے دیا۔ نوجوان نے قرآن کو چوما اور سینے سے لگا کر کہنے لگا، آج ہمیں ضرور کوئی عظیم واقعہ پیش آنے والا ہے۔ یہ کہہ کر وہ نوجوان گھر کی طرف روانہ ہو گیا اور سارا دن کسی کو بھی نظر نہ آیا۔ مؤذن کہتا ہے، میں نے مغرب کی اذان دی، نماز پڑھی، لیکن وہ نوجوان نہ آیا۔ پھر عشاء کی نماز میں بھی نہ آیا تو مجھے تشویش ہوئی۔ نماز کے فوراً بعد اس کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہاں پہنچا تو کیا دیکھا، نوجوان کی میت پڑی ہے، ایک طرف لوٹا اور بالٹی پڑی ہے اور قرآن مجید اس نوجوان کی گود میں ہے۔ میں نے قرآن مجید اٹھایا اور لوگوں کو اس کی موت کی خبر دی۔ کچھ لوگ جمع ہوئے تو ہم نے اسے اٹھا کر چارپائی پر ڈالا۔ میرے پاس بھی کوئی خاص جمع پونجی نہ تھی جس سے اس کی تدفین کا انتظام کرتا، اور وہ نوجوان بھی گھر میں اکیلا رہتا تھا۔ اس کا کوئی عزیز رشتہ دار تھا یا نہیں، کسی کو کچھ خبر نہ تھی۔ میں ساری رات یہی سوچتا رہا کہ اس کی تدفین کے لیے رقم کس سے مانگوں، اسے کفن کون دے گا۔ جب نماز فجر کا وقت ہوا تو میں نے اذان دینے کے لیے مسجد میں داخل ہوا تو مجھے محراب میں ایک نور سا نظر آیا۔ قریب ہونے پر معلوم ہوا کہ ایک کفن وہاں پڑا ہوا تھا۔ میں نے اسے اٹھایا اور حجرے میں رکھ دیا اور اللہ پاک کا شکر ادا کیا کہ اس نے کفن کا مسئلہ حل کر دیا۔ پھر میں نے نماز ادا کی۔ جب سلام پھیرا تو دیکھا میری دائیں طرف حضرت ثابت بنائی، حضرت مالک بن دینار، حضرت سیدنا حبیب فارسی اور حضرت سیدنا صالح المری موجود ہیں۔ میں حیران ہوا اور پوچھا، آپ حضرات صبح صبح مختلف جگہوں سے اتنی دور تشریف لائے، خیریت تو ہے؟ تو حضرت مالک بن دینار کہنے لگے، کیا تمہارے پڑوس میں آج کسی کا انتقال ہوا؟ میں نے کہا، جی ہاں، ایک نوجوان میرے پڑوس میں اکیلا رہتا تھا، اس کا کل انتقال ہو گیا۔ وہ اکثر میرے ساتھ نماز پڑھا کرتا تھا۔ تو انہوں نے کہا، ہمیں وہاں لے چلو۔ میں انہیں لے کر اس نوجوان کے گھر گیا۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار نے اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ پھر فرمایا، اے حجاج، میرے ماں باپ تجھ پر قربان، یہاں بھی تیرا حال لوگوں پر ظاہر ہوا، تو نے اس جگہ کو چھوڑ دیا اور ایسی جگہ سکونت اختیار کی جہاں تجھے جاننے والا کوئی نہ تھا۔ اس کے بعد ان بزرگوں نے اسے غسل دیا۔ ان سب کے پاس ایک ایک کفن تھا، ہر ایک یہی کہنے لگا، اسے کفن وہ دے گا۔ جب معاملہ طول پکڑ گیا تو میں نے کہا، میں ساری رات اسے پریشانی میں سو نہیں سکا کہ یہ اجنبی ہے اور اس کا کوئی آس پاس عزیز رشتہ دار بھی نہیں جو اسے کفن دے۔ پھر اسے کفن کون دے گا؟ پھر جب میں صبح فجر کی نماز کے لیے مسجد آیا تو میں نے یہ کفن وہاں دیکھا۔ مجھے نہیں معلوم یہ کس نے رکھا۔ اس پر سب نے کہا، اسے یہی کفن دیا جائے، اور ہم نے اسے وہی کفن دے دیا اور قبرستان کی طرف لے چلے۔ اس نوجوان کے جنازے میں اتنے لوگ شریک ہوئے کہ ہمیں کندھا دینا بھی دشوار ہو گیا۔ اللہ جانے اتنے لوگ کہاں سے امڑ آئے۔ دوستو، آج ہمارا بھروسہ صرف مادی اسباب پر ہے۔ ہم نے مسبب الاسباب کو بلایا ہوا ہے۔ یہ اسباب ختم ہونے والی شے ہے، لیکن جس کا بھروسہ مسبب الاسباب پر ہو وہ مرنے کے بعد بھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی ذات پر کامل یقین رکھنے والا بنائے۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو اپنے کسی ایک دوست کو فارورڈ کر دیں، شاید کسی کے رب کے ساتھ تعلق میں مضبوطی کا
باعث بن جائے، اور یہ کوشش قیامت کی اولناکی میں آپ کے لیے اور ہمارے لیے بخشش کا کچھ سامان ہو جائے۔